اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عید الفطر کے موقع پر فکر و خبر کی یہ خصوصی رپورٹ۔ بھٹکل سمیت اس کے مضافاتی علاقوں اور پورے ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھر میں آج عید الفطر کی دوگانہ ادا کی گئی۔ بھٹکل میں عیدگاہ کی دوبارہ مرمت و تزئین کے بعد 4 سالوں میں پہلی مرتبہ عیدگاہ میں نماز عید ادا کی گئی، جس کے لیے جامع مسجد بھٹکل سے جلوس ٹھیک 7:30 بجے روانہ ہوا۔ عیدگاہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ عیدگاہ سے متصل نیو انگلش اسکول کے میدان کے ساتھ ساتھ آس پاس کے سبھی جگہوں پر لوگ نماز عید کے لیے کھڑے نظر آئے۔ امام و خطیب جامع مسجد بھٹکل مولانا عبدالعلیم صاحب خطیب ندوی کی اقتداء میں نماز عید ادا کی گئی۔ مولانا نے خطبے کے بعد مسلمانوں کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان کسی بھی چیز سے گھبراتا نہیں ہے، چاہے باطل طاقتیں سامنے ہوں یا پھر ظالم لوگ۔ مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ عالم اسلام پر حالات آئے اور آتے رہیں گے، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اللہ کی طاقت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی شریعت کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے۔ مولانا نے کہا کہ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی حالات آتے ہیں، چاہے وہ مخالف ہو یا موافق، وہ سب کے سب اللہ کے حکم سے آتے ہیں، لہذا میں اسی کے احکامات کو مضبوطی سے تھام کر زندگی کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ مولانا نے باطل نظریات اور طاقتوں اور شیطانی وساوس سے دور رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ باطل افکار ہمیشہ اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کر دیں، اور خصوصی طور پر علماء پر سے ان کا اعتماد ختم کرنے کی سازشیں زور و شور سے جاری ہیں۔ ہم مسائل کو علماء کے بغیر حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں مسائل حل ہونے کے بجائے بگڑ جائیں گے اور اتحاد کے بجائے اختلاف پیدا ہوگا۔ مولانا نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ دین کا وجود عملی طور پر اس وقت باقی رہے گا جب تک ملت علماء سے جڑی رہے گی۔ ہم گوگل کے ذریعے سے اور کتابوں کے مطالعے سے علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس دن ہم نے تصور کر لیا کہ علماء کے بغیر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ دن ہماری بربادی کا ابتدائی دن ہوگا، اور اسی وقت سے یہ سمجھ لینا ہمیں چاہیے کہ ہماری بربادی شروع ہو رہی ہے۔ مولانا نے ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں کہا کہ یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے، جہاں مسلمانوں نے 800 سال تک بڑی شان کے ساتھ حکومت کی ہے۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا مسلمانوں نے ہی بنایا۔ مولانا نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ تعلیم یافتہ کہلائے جانے والا طبقے کا ذہن ہمارے بادشاہوں کے تعلق سے صاف نہیں ہے۔ وہ اپنے اسلاف سے بدظن ہے۔ جب وہ اپنے اسلاف سے بدظن ہے تو پھر دوسروں کے ذہن کو صاف کرنے کا کام وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ مولانا نے ملک کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہاں پر مسلمانوں کا اقلیت میں ہونا اور دوسرے طبقے کا اکثریت میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی ہمارے بادشاہوں نے کسی کو دین بدلنے پر مجبور نہیں کیا۔ انہوں نے اسلامی قانون کو دوسروں پر تھوپنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ملک کو صحیح سمت پر لے جانے کی کوشش کی اور کوئی تفرقے ڈالنے کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ مسلمانوں کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہمارے بادشاہوں کو اپنے وطن عزیز ہندوستان سے بہت محبت تھی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آثار قدیمہ میں سے وہ عمارتیں جن پر پورے ملک کو فخر ہے وہ ہندوستان ہی میں پائی جا رہی ہیں۔ ان کی تعمیر کے لیے کسی اور ملک کا انتخاب نہیں کیا گیا، لہذا ہمیں بھی ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اپنی تعلیم، صلاحیتوں اور اسلامی پیغامات کو عام کرتے ہوئے ملک کو صحیح سمت پر ڈالنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عمرت بهجتنا هنو يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد. في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون، في حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعيد.
والعيد شرف بالحب الله يحيي، متنا مع بعضنا دامت مساعي، دامت مساعي. فيه الفرحة معهودة افرح وانسى احزانك، فيه الضحكة معسولة تعبها بكل اشجانك، فيه الفرحة معهودة افرح وانسى احزانك، فيه الضحكة معسولة عليها بألحانك، ردد كلمة منشودة عيد مبارك بألحانك، خلي العيد بحلولك فرحة وسامر خلانك، فرحة وسامر خلانك. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي، والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي، دامت مساعي. والأحزان فيها الجو مكانه، وقت الضيم والونات راحوا ولا زمانه، ما للضيقة والأحزان فيها الجو مكانه، وقت الضيم والونات راحوا ولا زمانه، نبض الساعات والبسمات حانوا على الهوانة، فرحة عيد فيه تزيد وتتفاخر في كيانه، وتتفاخر في